کے بعد جو یوکرائن اور رشیا کا جو معاملہ وہ ایز یوزول جیسے بتایا تھا کہ یہ ختم کیا ہونا ہے، اس نے بڑھنا ہے، وہ بڑھ رہا ہے جب تک کہ کوئی نیٹو انوالو نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو اس کا جیسے کہتے ہیں کہ ان کے حصے میں آنے جا رہی ہے 2026 میں، وہ 4 بروج ہوں گے ان ٹوٹل. جب جوپیٹر کی جائے گی تو ان کو کام کی جو ان کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ کام کا خیال وہ بہت زیادہ آئے گا، پرسنالٹی ایکٹیو ہو جائے گی تھوڑا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے بڑی زبردست چینج آج کے پروگرام میں لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ 2026 آ رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے حوالے سے بھی پوچھتے تھے کہ ہمارے زوڈیکل بھی ہمیں بتایا جائے، کیونکہ اسامہ صاحب کی جو اسٹرالوجی ہے اگر وہ اتنی زبردست ہے تو ہمارے لیے کیسی ہوگی. تو ہم نے آپ کے لیے ایک اسامہ صاحب نے ریسرچ نکالی ہے کہ 2026 میں کس کی قسمت چمکے گی. ایک یہ سوال کروں گا، اور اس کے علاوہ جو کل پروگرام میں اسامہ صاحب کے ساتھ کروں گا کہ وہ کون سے زوڈک سائن ہیں جن کے پاس پیسہ فائنینشلی ایکسپیکٹس بہت زبردست ہونے جا رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. چند خبریں ہیں، اس کے بعد ہم اسامہ صاحب سے ملواتے ہیں، پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں گے اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی آگے رکھیں گے. ایک تو اسامہ صاحب بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا بولا اور آپ اتنی ماشاءاللہ پاک جگہ پر بیٹھے ہیں اور سب دعاؤں کی بہت زیادہ اپیل کر رہے ہیں، تو وہ بھی کمنٹس آپ کے میں اسامہ صاحب کو بتاتا ہوں تو آپ کمنٹس کیا کریں. تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں. لبنان کے بعد اب اسرائیل اور ایران کی ٹینشن بڑھ رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران بھی تیار ہے اور چائنا کے جو صدر ہیں ان کی ٹرمپ سے کال پر بات ہوئی ہے. یوکرین، تائیوان، جاپان اور مڈل ایسٹ اس پر اظہار خیال ہوا اور اس پر بات کی گئی چائنا اور ٹرمپ کے حوالے سے. اچھا، آپ کو دوسرا بتائیں کہ ایتھوپیا میں ایک آتش فشاں جو پھٹا ہے، اس سے کئی گیسز جو نکلی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے جو گوادر ہے اس کے ایریے میں اور انڈیا کے دلی اور اس طرح کے جگہوں پر اس کی جو گیسز ہیں جس کو سموک کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے ایریے میں، ہماری سانسوں میں اور اس طرح کر کے سما رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ان کا 1200 سال بعد کہتے ہیں کہ آتش فشاں ان کا پھٹا ہے، جس کی وجہ سے وہاں حالات بڑے خراب ہیں اور اس کی جو سموک ہے وہ ادھر بھی آ رہی ہے ایشیا والی سائڈ پہ. یہ خبر تھی. وینزویلا اور اسرائیل اب آمنے سامنے آ چکے ہیں اور وینزویلا پر بھی سخت جو ہے وہ رد عمل اسرائیل نے لیا ہے. اور دوسرا آپ کو یوکرین اور رشیا کا بتائیں کہ یوکرین نے رشیا پر 249 ڈرونز مارے ہیں اور آئل ریفائنری پر مارے ہیں. پھر رشیا نے اس پر ڈبل میزائل مارے یوکرین کے اوپر. یہ کل کی اپڈیٹ تھی جو آپ کو بتانی تھی. یہ پھر سے جنگ جو ہے ان کی سٹارٹ ہوگی، جبکہ جمعرات کا بولا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ آپ ہم بیٹھ کے کوئی امن کا معاہدہ اس نے کہا تھا لکھ کے دو، اور یہاں پر اٹیک سٹارٹ ہو گئے ہیں. اچھا ناظرین، جرمن انسٹیٹیوٹ کے مطابق 1 لاکھ فگر دیے انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سال کے اندر یہ جب سے فلسطین اور یہ اسرائیل کا اٹیک ہوا ہے روز 150 200 سن کے انہوں نے فگر شائع کی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 1,25,000 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ میڈیکل کا میگزین ہے، اس نے بھی رپورٹ کی ہے کہ یہ فگر غلط ہے، 1,86,000 سے بھی اوپر لوگ ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، اس سے کتنے زیادہ ہوں گے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جو انٹرنیشنل ہیں خبریں وہ اس پر بات کر رہی ہیں. اچھا، حزب اللہ نے بولا ہے کہ اسرائیل نے جو کام کیا ہے انہوں نے بہت ان کو اب برا رسپونس آئے گا کہ جو یہ ہم پر اٹیک کر رہے ہیں اب یہ اپنی خیر منائیں. یہ خبر بھی آ رہی ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ بھارت میں ایک آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتانا ہے. ایک واقعہ ہوا، انڈین فیمیل تھی، اس کا پلیس آف برتھ تھا اروناچل پردیش. اس لندن سے جاپان وہ فلائٹ پہ جا رہی تھی اور ٹرانزٹ کے لیے شنگائی میں 3 اوور کا اس نے اسٹے لیا. اتھارٹی نے 18 گھنٹے اس عورت کو بٹھا لیا اور اس کو بولا کہ آپ انلیگل سفر کر رہی ہیں. اس نے کہا کیسے انلیگل سفر کر رہی ہوں؟ اس نے کہا پلیس آف برتھ آپ کا لکھا ہوا ہے اروناچل پردیش اور جبکہ یہ تو چائنا کا ہے، آپ کے پلیس آف برتھ اروناچل انڈیا کیوں لکھا ہوا آگے؟ اس بات پہ 18 گھنٹے اس کو بٹھا لیا گیا اور چائنا کی طرف سے. اور این ڈی ٹی وی جو ان کے اینکر ہیں وہ آگے سے بڑے پیار سے نہیں چائنا جو ہے وہ ایسے ہے، چائنا تو ہمارا دیکھیں نا ہم تو ان کے معاملے میں ایسے بول رہا ہے انڈیا میڈیا. لیکن کیا ہوا کہ اس عورت نے بولا کہ مجھے 18 گھنٹے بٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ اس کا نام نا اروناچل نہیں ہے، اروناچل پردیش نہیں ہے، یہ چین کا حصہ ہے، اس کا نام ینگ نان ہے. آپ نے اس کو ینگ نان کہنا ہے. اس کو بار بار بٹھا کے اس کو کہا گیا ہے اس کو آپ بولو ینگ نان ینگ نان ینگ نان، اس طرح کہہ کے کچھ عورت کو تنگ کیا گیا اور پھر اس کو فلائٹ پہ بھیجا گیا. تو یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا تھا.
اور آپ کو بتائیں کہ ناظرین ایک اور جو ہے وینزویلا سے جو فلائٹ ہیں وہ کینسل ہو رہی ہیں اور وینزویلا سے لوگ نکالے جا رہے ہیں، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں. اور جرمنی جو ہے وہ F-35 لینے جا رہا ہے فرسٹ ٹائم، یہ خبر بھی ہے. 3 فرنٹ وار، اسرائیل جنگ کر سکتا ہے غزہ، لبنان اور ایران پر. یہ اب تک کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس انٹرنیشنل خبریں تھی. آپ کے زوڈیکل بھی بات کریں گے. اور آج 26 نومبر ہے، آگے کیا ہوگا اسامہ صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو 26 نومبر کی جتنی بھی ایک سانحہ گزرا پاکستان کی تاریخ میں، بڑا المناک دن، اس پہ ہم افسوس کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں تمام ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس دن اپنی جانیں اپنے ملک کے لیے یا ایک کاز کے لیے پیش کی یا چھین لی گئی. دونوں ہی انداز سے میں سمجھتا ہوں. اور بس اللہ تعالیٰ لوائقین کو صبر دے، اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو غیرت دے کہ ان کے لیے اس طریقے سے آواز اٹھانی بنتی تھی جو کہ اس طریقے سے اٹھائی نہیں گئی. اس کے بعد میرے ان معصوم ویورز کے لیے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ پکچر ہوتی ہے اس سے کوئی مدینہ یا پاکستان نہیں پہنچتا. یا آپ کے لیے اسی لیے میں نے مدینہ کی پکچر بیک گراؤنڈ میں لگا دی ہے. یہ بے شک کھینچی ہوئی پکچر ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو ڈرائنگ روم کا بیک گراؤنڈ ہے وہ مدینہ میں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے. یہ بیک گراؤنڈ پکچر ہوتی ہے بیسیکلی، اور اس لیے یہ بدلتی نہیں ہے یہ جہاں بھی آپ جائیں. تو میں نے کہا ایک یہ بھی ناظرین کی اس میں گوش گزار کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ ساری انٹرنیشنلی بات کی، انڈیا کی تو ڈیفینیٹلی ایک کنفلکٹنگ ٹیریٹری کا معاملہ ہے وہ، اور وہ چلا آ رہا ہے. اور اس طرح کی حرکتیں پوری دنیا میں جتنے بھی متنازع ایریاز ہوتے ہیں اس طریقے کی چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں. اٹس اے روٹین جاب. اور چائنا سے کیونکہ ابھی انہوں نے پاکستان کو اکیلا کرنے کے لیے تعلقات اچھے رکھنے ہیں تو اس لیے وہ وہاں میڈیا کیا بولے گا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر چائنا نہ ہوتا تو وہ اس جنگ میں پاکستان کو اس طریقے سے پرفارم نہ کرنے دیتے یا اچھا بندوبست کرتے ہی. ان کے ذہن میں یہ ہے. جبکہ کوئی پائلٹ، میں نے جیسے کہا ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں ہے، لڑتے تو پائلٹ ہے، چائنی پائلٹ تو نہیں ہم نے استعمال کیے، ایسے ہی. ہم نے چائنی پائلٹ تو نہیں استعمال کیے نا. اور جہاں تک تیاروں کی بات ہے، تیارے تو کون سا یورپین ٹیکنالوجی کون سا کو کم مانی جاتی ہے چائنی پروڈکٹ کے مقابلے میں. تو ہم کہتے ہوتے ہیں جی یہ جرمن ہے، یہ جاپانی ہے، چائنا کے مقابلے. بات یہ ہے کہ پائلٹ پہ میٹر کرتا ہے. اور پاکستان کی ایئر فورس شاید دنیا کی بیسٹ اسی وجہ سے ہے کہ یہ واحد ایمان والوں کی فوج ہے جو آئسولیشن میں بڑی زبردست ڈسپلن میں رہتی ہے، اور اس وجہ سے ان کو ہمیشہ عزت حاصل رہے گا اس پوری دنیا میں. بے شک. اس کے بعد جو یوکرائن اور رشیا کا جو معاملہ، وہ ایز یوزول جیسے بتایا تھا کہ یہ ختم کیا ہونا ہے، اس نے بڑھنا ہے، وہ بڑھ رہا ہے جب تک کہ کوئی نیٹو انوالو نہیں ہوتا. تیسرا اس میں یہ کیونکہ ان سب کو نا اب اپنے قرضے معاف کرنے کے لیے اور اپنے ڈیٹ چھپانے کے لیے، نمبرز کو چھپانے کے لیے، لوٹا ہوا پیسہ چھپانے کے لیے ان کو اب جنگ چاہیے. بلکہ یہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں منتے ترلے کر کے نا خود جان بوجھ کے جنگیں اپنے اندر لے آئیں کہ ہمارے قرضے معاف ہو جائیں، ہمارے ڈیٹ ختم ہو جائیں، ہماری مس مینجمنٹ چھپ جائے. یہ جنگیں اس لیے آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہاں بلکہ خبر جیسے آپ نے دینی تھی، خبر میں بھی آپ کو دیتا ہوں. جب ہم اکنامک سسٹم کی، اکنامک ماڈل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہم جیسے چاہتے ہیں کہ بھی آپ لوگ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنا کے اپنی فوڈ اپنی گزارا شروع کریں، سیلف سفیشینٹ ماڈلز کریٹ کریں، آپس میں گروپ ممبرز بن کے کمیٹیاں ڈال کے جیسے بھی کریں، کمپنیاں بنا کے. پاکستان میں بہت بڑا انیشیٹو تھا یہ جو پچھلے دنوں لینڈز بڑی لیز کی گئی، اور اس میں آپ لوگ کر سکتے تھے کارپوریٹ فارمنگ، مل کے کمپنیاں بنا کے. اب دیکھیں یو کے سے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں نکلوا سکتا، بینک اپنے ہی بینک سے اپنے ہی پیسے نہیں نکلوا کے. پوچھتے کیا کرنا ہے تو کہتے ٹرانسفر کرو، کیش کیا کرنا ہے. سعودیہ میں بھی میں نے دیکھا کہ ایک شاپ پہ گئے، فرینچائز تھی اس کی سم کی،
تو اس نے کہا یہاں سے کارڈ سے پے ہوتا ہے، کیش نہیں، خود ہی۔ اب ایک طرف یہ عالم، دوسری طرف یہ عالم، تو اب اس ساری سچویشن کو سمجھیں کہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو ایک دن وہاں آنا ہوگا جہاں آ کے آپ لوگوں کی یہ ساری کی ساری جو ویلتھ ہے وہ نمبرز میں ہوگی، اور سلیٹ ایک دن اچانک آ جائے گا کہ بینک ہیک ہو گیا یا جنگ آ گئی اور دیوالیہ ہو گیا اور نمبرز گئے، نمبرز ختم ہو جائیں گے، کاغذ بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کر لیں ابھی بھی، جن لوگوں کو اللہ ہدایت دے، جن کو اکنامک سسٹم کی سمجھ آ رہی ہے، تو وہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا ایسٹ بلڈنگ کی طرف چلے جائیں، اگر ہوتا ہے تو کر لیں۔ اس کے بعد جی آج کا جو اسپیشل پروگرام، سب سے اگر ایک لائنر میں کہا جائے، دا موسٹ luckiest in a sense of divine wisdom, in a sense of divine connectivity، عقل، حکمت، کرم، فضل، ریلیجیسلی ایک جیسے کہتے ہیں گیان، نالج، لک، یہ ایک ہی بات ہے۔ وہ سب سے زیادہ جو اس کا جیسے کہتے ہیں کہ ان کے حصے میں آنے جا رہی ہے 2026 میں، وہ 4 بروج ہوں گے ان ٹوٹل، ٹھیک ہے، لیکن اس میں نمبر 1 پہ ہوگا جو صرف ون اینڈ اونلی ہوگا، وہ ہوگا کینسر۔ کینسیرین کے جوپیٹر کا جو اصل پورا جیسے کہتے ہیں نا کہ جو مزہ ہے وہ سب سے زیادہ کینسیرینز انجوائے کریں گے، اور سب سے زیادہ مذہبی ہوئے ہوں گے۔ اگر کینسیرین بچہ ہے، ایجوکیشن بہت اچھی رہے گی۔ کینسیرین بزنس مین ہے، انویسٹمنٹ بہت اچھی کرے گا، انویسٹمنٹ اپرچونٹی بڑھ جائیں گی۔ کینسیرین کما رہا ہے تو رشتہ ہو جائے گا۔ کینسیرین ہائر اسٹڈی کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ ہوگی، ہائر اسٹڈی میں ایڈمیشن ہوگا۔ کینسیرین سفر کرنا چاہتا ہے حج عمرے کا، کینسیرین وہ کرے گا۔ کینسیرین سمجھ لیں کہ ہائر اسٹڈی، بنیادی تعلیم، بنیادی رومانٹک افیئرز، جو بھی کوئی رشتہ بننا، رشتہ آنا، کاروباری شراکت، یہ سارے کے سارے فروٹس جو ہیں یہ کینسیرین کے اس میں ہوں گے ڈیوائن کنیکٹیوٹی کے ساتھ، اور وزن بڑھنے کا بھرپور چانس ہوگا۔ تو اس لیے بس کینسیرین کو ڈائٹ کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈائٹ کا خیال کرنا ہے، وزن بڑھ جائے گا ان کا 2026 میں۔ اب پھر نہ کہیں بتایا نہیں تھا، یہ نوٹ کر لیں۔ اور یہ ہماری جو ہوتی ہے نا، یہ کینسیرین اسینڈنٹ کے لیے 100% ہے، کینسیرین مون سائن کے لیے 60% ہے، اور کینسیرین جو آپ کے یہ زوڈک والے سن والے کینسیرین ہیں جن کا 21 سے 21 تک ہے، ان کے لیے 40% ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد آ جائیں کہ سیکنڈ نمبر پہ جو اس کا بینیفیشری ہوگا، وہ ہوگا جس پہ جوپیٹر کا اسپیکٹ جا رہا ہے، وہ ہے اسکارپین۔ اسکارپیو، اسکارپین نے کافی عرصے سے رگڑے لیے 23-24 سے، اس کے بعد پچھلا یہ سال بھی کوئی اتنا خاص بہتری کی طرف جاتے جاتے نہیں رہا۔ اب ان پہ جوپیٹر اپنا اسپیکٹ ڈالے گا تو اسکارپینز تو اور زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ان کی جو جس مقصد سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے اسکارپین کا کام کیا ہے، اسکارپین کا کام ریل اسٹیٹ ہے، اسکارپین کا کام چھپے ہوئے علم حاصل کرنا ہے، اسکارپین کا کام شراکت داری سے بزنس کرنا ہے، اسکارپین کا کام جو ہے وہ اکلٹ، یہی ہماری ساری جو نالج ہے اکلٹ کی، اس کی طرف جانا ہے۔ تو جوپیٹر جیسے ہی اس پہ اسپیکٹ ڈالے گا، یہ اپنی ذات کو بنائیں گے، سنواریں گے، نکھریں گے، اور انہی کاموں میں جس کی جو ان کا پیدائشی میڈ ہے اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد جی ان کے سمجھ لیں کہ بہت طبیعت بڑی خوش باش رہے گی، کلیئرٹی آ جائے گی، گولز کلیئر ہو جائیں گے، ڈیسیژنز بہت اچھے لیں گے، پرابلمز بڑی آسانی سے حل ہوتی نظر آئیں گی،
इंट्यूटिव पावर्स बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से कैंसेरियंस के लिए बहुत जबरदस्त इसमें होने जा रहा है दूसरे नंबर पे। उसके बाद जी जो तीसरे नंबर पे होंगे वो होंगे कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के जो इसका एस्पेक्ट पड़ेगा, 7th एस्पेक्ट पड़ेगा जुपिटर का कैप्रिकॉर्न पे। अब कैप्रिकॉर्न के क्योंकि 7th उस पे जुपिटर का 7th उस पे पड़ रहा है, और इसके लिए समझ लें कि कैप्रिकॉर्न का काम होता है काम काम और सिर्फ काम। कैप्रिकॉर्न का मकसद ही दुनिया में मतलब पैदाइशी यही होता है। तो कैप्रिकॉर्न पे जब जुपिटर की जाएगी तो उनको काम की जो उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि काम का ख्याल वो बहुत ज्यादा आएगा। पर्सनालिटी एक्टिव हो जाएगी थोड़ा सा, मतलब वो, हाँ जुपिटर मैं ये बताऊं जहां खुद बैठता है कैंसेरियन लेजी होने जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनका सब खुद ब खुद बैठे बैठाए होने लगेगा, तो मोटे भी होंगे, मोटे भी होंगे। ठीक है। लेकिन कैप्रिकॉर्न क्योंकि काम का है, जुपिटर लेजी करता है, जुपिटर को एक्टिव नहीं करता, मार्स एक्टिव करता है। तो जुपिटर का लेकिन एस्पेक्ट है एज कंपेयर टू सिटिंग एस्पेक्ट, जैसे कहते हैं इतना ज्यादा लेजी नहीं करता। तो इसलिए कैप्रिकॉर्न के लिए भी इनको अपॉर्चुनिटीज, इनकी काम की अपॉर्चुनिटीज ये सारी इनकी उसमें बनेगी, चमकेंगी। हाँ लेकिन ये जरूर है कि अभी कैप्रिकॉर्न के लिए ये जैसे कहते हैं कि 60 सदी तो खत्म हुई जो इस मई से, टेक्निकली सेकंड हाउस से इनके जो सैटर्न है वो चला गया पाइसिस में 3rd हाउस में। लेकिन 3rd हाउस में जब सैटर्न गया तो अभी इनके ये 2.5 साल इधर ही रहना है उसने। तो कुछ भी इनिशिएट जो करने लगते हैं उसमें मैच्योर, ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं, देर हो रही है तो ये फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको छोड़े मत उस काम को, वो लेट ही होना है। और आपको रोज ही सफर करने हैं, शॉर्ट जर्नीज रोज करने पड़ेंगे, सफर रोज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न है। डिसिप्लिन का प्लैनेट रोज सफर कराएगा, रोज एक ही काम करवाएगा रोज। और जैसे फ्रोजन शोल्डर का इशू हो सकता है जो कैप्रिकॉर्न थोड़े से एजिड होंगे। बहरहाल जुपिटर का एस्पेक्ट इनको करम, लक, फजल, डिवाइन विजडम, कनेक्टिविटी कैप्रिकॉर्न को देने जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जी 4th जो इसका अपना मालिक है स्पाइसिस, उस पे इसका पड़ेगा एस्पेक्ट। पाइसिस के लिए समझ लें कि अपना ही उसका रूलिंग प्लैनेट उसी पे ही पॉजिटिव एस्पेक्ट डाल रहा है। तो पाइसिस होते क्या हैं, पाइसिस समझ लें कि सोने के शौकीन होते हैं, ज्यादा सोना, ज्यादा आराम परस्ती, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाब देखना, ज्ञान से भरे होना, और हर टाइम एक ख्याली पुलाव में रहना, और हर टाइम खोए खोए रहना, हर चीज से, हर सीन से बाहर रहना, अमल की दुनिया से बाहर रहना। तो जुपिटर जब इन पे एस्पेक्ट डालेगा तो इनकी ये सारे खवास बढ़ जाएंगे, मतलब नींद भी बढ़ जाएगी, मिजाज में ये खोयापन भी बढ़ जाएगा, डिवाइन सच्चे ख्वाब ज्यादा देखेंगे, सच्चे ख्वाब बहुत ज्यादा आने लगेंगे, और ये है कि पर्सनालिटी इम्प्रूव करेंगे, चीजों को बहुत बेहतर बनाएंगे। और क्योंकि इनके इस टाइम सैटर्न भी वही है पाइसिस को, जैसे कहते हैं ना इस टाइम पाइसिस पे तो आया हुआ वजन एक बहुत बड़ा वजन है जो मई से आ गया था, जब जैसे सॉरी मार्च से आ गया था जब सैटर्न आया। तो अब इनकी तो 60 सदी का मिड चल रहा है, मतलब दरमियानी 2.5 साल है। फिर ये 2.5 साल इनके सेकंड हाउस में मैच्योर करवाएंगे चीजों को। लेकिन अब जितने दिन जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा उतना अरसा पाइसिस थोड़े से करम और फजल और इनके लिए चीजें ड्रामाई तौर पे इनके लिए जैसे कहते हैं तब्दील हो जाएंगी, और इनके लिए कुछ चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी जो काफी अरसे से नहीं हो रही थी। तो ये ओवरऑल 4 2026 के खुश नसीब लोग। और बस अब ये सिलसिला अच्छा सिलसिला है क्योंकि 2026 में सबका इंटरेस्ट होता है कि क्या होना है। जी तो सर। उसके क्वेश्चंस इस तरह से कोई बना के भेजें, मतलब जैसे अब हमने ये सिर्फ वो बताए हैं जो डिवाइन विजडम से हैं। अभी आप 12 घर हैं टोटल, अभी तो समझे हमने फर्स्ट हाउस पढ़ा है, यूं समझे। तो आप अगला फैमिली मेंबर का इजाफा,
वेल्थ का इजाफा, एसेट का इजाफा, इसी तरह कोई नया काम शुरू करने का, इस तरह घर लेने का, इस तरह बच्चों की तरह, मतलब पूरे ऐसे टॉपिक पूरे करें तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बल्कि कल भी हमने करना है, वो फाइनेंशियली होगा तो वो भी देखिएगा। आज तो सर ने खुशकिस्मत बताए हैं ना, 4 बताए हैं, ये खुशकिस्मत होंगे। तो सर बहुत से लोगों के कमेंट्स भी थे, वो जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो है माशाल्लाह वेरी गुड, शहरियार बेग साहब ने कमेंट किया उसामा साहब को। अच्छा सर, डेनमार्क के हवाले से भाई साहब पूछ रहे हैं कि डेनमार्क सेफ है, और यूरोप के हवाले से थोड़ा तफसीलन कुछ बता दें कि यूरोप के हालात क्या देख रहे हैं। देखिए इसका कल फिर देखेंगे, डेनमार्क को तो कभी हमने नहीं देखा, जायचा वायचा ये है कि कल के प्रोग्राम में इसको रख लें। ठीक है। मिसेस शाहिदा के सन की पैदाइश के लिए सर दुआ करें प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सामा भाई, आप भी प्लीज, आपसे दुआओं की अपील है, जुबैर साहब कह रहे हैं। अच्छा फलक भाई, आपको सलाम अलैकुम। सामा भाई, हम सब के लिए दुआ करें, अल्लाह हिदायत दे, आमीन, कबूल करे। मिसेस मुनीर साहिबा, ये बहुत दफा इन्होंने कमेंट्स किए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सामा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वो ये हैं फैजुल हसन, ये पूछ रहे हैं डेनमार्क पे हमला मुतवक्के है और यूरोप का मुस्तकबिल क्या बनेगा, प्लीज जरा तफसीलन और गहराई। ये कमेंट आया जी बताइए। कल रख लेना, मैंने कहा ना मुझे नोट पहले प्रोग्राम से पहले भेज दीजिएगा तो इस पे करेंगे। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके अलावा खौला है, वेरी वेल एक्सप्लेन सर, और बहुत अच्छा आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताते हैं। मेरा प्यारा बेटा फलक एंड प्यारा भाई उसामा, अल्लाह खुश रखे आपको जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक साहब थे, उन्होंने मैसेज किया। अच्छा उसामा भाई को मैसेज दे दें कि उनके सारे फैन आपके कोर्स के हवाले से जो है वो सीखना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई चांस है अगर हम अब उस तरह से ना फीस पे कर सकें। देखिए अभी चैनल मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे ना कोर्स की वीडियोस के क्लिप्स लग रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए ही हैं, तो जाएं उसको सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा आपकी मुखलिस इबादत कबूल फरमाए। हमारी तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद शरीफ सर सलाम पेश कीजिएगा। अच्छा जी, माशाल्लाह जबरदस्त वीडियो फैजुल हसन भाई, आई एम फ्रॉम इंडिया, मेरे लिए भी दुआ करें उसामा साहब को कहना। जी रिजवान शेख साहब कह दिया मैंने। जी आमीन। अच्छा जी, जी 27 कल है और हमने उससे पहले ही बड़े मामला देख लिए हैं, ये भी कमेंट एक आया। अच्छा हाँ जी नहीं सर, ये अभी तो अब्दुल खैर ये बढ़ सकती है, अभी तो दिन अपने अब कोई भी रंग दिखा सकते हैं, अभी बड़ा अहम दिन चल रहे हैं, जी ये सर, अभी भी टाइम बड़ा टफ है। जी जी। अच्छा सर, शिरोज साहब का बड़ा लंबा कमेंट है, कह रहे अमेरिका के पास बहुत गोल्ड रिजर्व है जो कि उसने नियत कम पैसों पे, मतलब $42 पर अनाउंस पे 1945 पे फिक्स किए थे, जो आज तक बुक्स में चेंज नहीं किए। यही एक तरीका है जिसके बाद अमेरिका अपने सारे लोन अदा कर सकता है और वो गोल्ड रीसेट करना चाहता है, और सेकेंडली क्रिप्टो डिजिटल करेंसी को भी रीसेट करना चाहता है। अच्छा सही। अच्छा, उन्होंने एक तो और लंबा सारा कमेंट किया हुआ, सर जरा शॉर्ट कर दिया करें, जरा पॉइंट पॉइंट बना लिया करें। अच्छा जी, नासिर हुसैन पिंडी से हूँ, दुआ की दरख्वास्त है, मेरे काम अच्छा नहीं चल रहा, प्लीज सामा साहब से कहें मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह करे आपके काम में बरकत आए। मेरे हक में दुआ फरमाए, कर्ज बहुत है, कोई तरीका भी बता दे मोहम्मद साकिब, कर्ज से जान छूट जाए। देखिए कर्ज तो एक एटीट्यूड है, आप अपने कर्ज उस वक्त आने लगता है जब आप समझें कि आगे नहीं बढ़ रहे होते ना, इनकम नहीं आ रही तो कर्ज ही चढ़ना, तो आप खर्चे भी नहीं रोक रहे, छठा घर एक्टिवेट है, बीमारी भी होती है इसमें, दुश्मनी भी होती है, कर्ज सब इकट्ठा ही आता है। तो इसका एक ही इलाज होता है कि वज़ाइफ से लो लगा के अपनी रूहानी कुव्वतें बढ़ा के रिज़्क के मामलात खोलें, ताकि इन तीनों चीज़ों ने रहना तो होता ही है, फिर ये ख़त्म फ़ौरन नहीं हो जाती। लेकिन ये ज़रूर है कि आप और कर्ज लेना बंद कर देते हैं और दुश्मनी लेना बंद कर देते हैं, सेहत आती है तो फजल आता है, तो ये पूरा साइकिल सीधा होता है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप सबसे पहले तो दुआए काब का अमल करें ताकि फिट हो जाएं, और उसके बाद 70 दिन 70 बार आयतुल कुर्सी, ये आपका खोल देगी मामला इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं सिर्फ दीनी बातें सुनने के लिए आपको देखती हूँ, और आप दोनों को सलामत रखे। इंडिया से हूँ, तरन्नुम, दुआओं में याद रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया।
फलक ब्रदर जिंदाबाद, उसामा सर जिंदाबाद, बेस्ट पॉडकास्ट ऑलवेज फॉर एवर इंशाल्लाह। हिना इनके बड़े कमेंट आते हैं हिना के। सर कुछ दीनी बात आज बताएं अच्छी, कोई जो हमारे एक सीरीज चल रही है उस पे मैं चाहता हूँ काफी लोगों को एक नई चीज जानने का आपसे मौका मिलता है। आपसे दीनी शऊर जो है वो बड़ा जबरदस्त मिला है हमें, ये भी कमेंट आया है। शाह साहब हैं कोई? देखें, जैसे कल मैंने बात की थी ना कि दीन नाम है एक उस अल्लाह ताला की बताए हुए तरीके पे चल के खात्मा बिल खैर तक पहुंचने का, जिसमें शैतान आपको उलझाएगा, आपको बहकाएगा, आपको रोकेगा, और अदुव्वु मुबीन है, खुला दुश्मन है। और उसी के बारे में आपको ज़्यादा मालूमात दी गई है कि किस तरीके से उससे बचना है, किस तरीके से निकलना है। अब फोकस ये हो गया कि हमें शैतान ने अपना आप छुपा लिया। शैतान आज जादू के पीछे छुप गया, शैतान आज कैंसर के पीछे छुप गया, शैतान आज नज़र के पीछे छुप गया, शैतान आज हर अंदाज से उसने 100 हीले बना दिए आपको। अब जी आप ये नहीं कहते कि शैतान आया, ये कहते हैं कैंसर हो गया। आप ये कहते हैं कि मुझे नज़र लग गई है। आप कहते हैं कि जी मैं बीमार हो गया हूँ। आप कहते हैं, मतलब आप सारे के सारे, ये जी फलां ने जादू कर दिया। अब इन सारी हकीकतों में असल हकीकत ये थी कि शैतान ने क्या आपको लेटर लिख के आना था? सारी जिंदगी कभी मिलने आया आपको स्पेशली अनाउंस करके? या कभी, और या नहीं आना था? या आपने एक दफा जी काट करा ली और बंदिश खत्म करा ली, तो उसके बाद शैतान मर जाता है, दोबारा कभी पैदा ही नहीं होता, आता ही नहीं है? या आपके पास आप माशाल्लाह सीधे जन्नती हो जाते हैं, आपका टेस्ट खत्म हो जाता है? जब आपका कब्र तक इम्तिहान चलना है, आपका मामला कब्र तक है, उस दिन तक हर रोज शैतान ने रूप बदल बदल के आना ही है। आपने सोचना है कि आपकी तैयारी कितनी है उससे लड़ने की, उससे फाइट करने की, उसकी चालों की। वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, बस ये है इस्लाम। अगर आप लोगों ने सिर्फ इस पे काम कर लिया, फोकस कर लिया शैतान पे, तो यकीन जाने आपकी जिंदगियों में एक ऐसी बहार आएगी कि इस्लाम का असल मकसद जो था वो आपसे सिर्फ शैतान की पहचान करा के आपको अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार करना था। शैतान भी नेमत है, हर वो चीज नेमत है जो आपको खुदा के करीब कर दे, जो आपको जन्नत की तरफ ले जाए, नेमत है। हर वो चीज नेमत है जो आपको खुदा की मार्फत अता करे। मतलब शैतान इतना कभी है, इतना वो जैसे कहते हैं खुला दुश्मन है कि उसको देख के आपको करम का, फजल का, अच्छाई का, रोशनी का, उस अंधेरे को देख के आपको रोशनी का पता चलता है। जिसने अंधेरा ही ना देखा हो, मान लो सारा दिन धूप में रहता हो, उसको क्या पता भी अंधेरा होता है क्या, और ये रोशनी की कदर क्या है। लेकिन यही अंधेरे में चले जाओ और फिर रोशनी की तरफ आओ, तो फिर बड़ा पता चलता है आपको कि रोशनी की क्या कदर है। तो क्या बात। एग्जैक्टली शैतान का वजूद बजाते खुद आप लोगों के लिए एक वो जैसे कहते हैं ना कि टेस्ट के तौर पे, कर्म के तौर पे है कि उसकी वजह से आपको अच्छाई का अंदाजा होगा। उसकी कमीनगियां, उसकी खबासतें देख के आपको अच्छाई का पता चलेगा। उस बदी के अंधेरे देख के आपको नेकी के नूर समझ आएंगे, वरना आने ही नहीं थे। लेकिन अब मसला ये है कि हम उसी के अंदर गुम हैं, हम उसी की उसमें, हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, उसको उसको इस जैसे कहते हैं ना, ये हमारा फोकस ही नहीं है। हमारा फोकस, हमें इस्लाम समझ ही नहीं आ रहा। हम समझ रहे हैं ये कोई डंडे से नाफिज की हुई अल्लाह का हुक्म है जी, हमने ये घुटने घिसाने हैं, हमने माथे टेकने हैं जी, हमने ये करना और हमें जन्नत मिल जाएगी। और जन्नत बाद की बात है, पहले इस दुनिया में जन्नत लो, इस दुनिया में सुख लो। ये जमीन आपकी है, इस पे उसके फजल के, जैसे कहते हैं ना कि खजाने लूटो। उसके बाद जिसकी यहाँ जन्नत, उसी की वहां जन्नत। ये जो आप लोगों को थ्योरियां दी गई है ना, भी इधर खले ही खाने हैं आपने फिर ही जन्नत मिलेगी, ये फजूल बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है।
بالکل اور جن ہستیوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی ہارڈ شپ انہوں نے کی ہے، کوئی ہارڈ شپ نہیں کی. ہارڈ شپ ایک خاص سرٹن کیپیسٹی کا نام ہے. ایک بیٹھا ہوا شخص کبھی نہیں جان سکتا کہ وہ مزدور جو اینٹیں اٹھا رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں لگ رہا، اس کی روٹین جاب ہے. لیکن یہ جو بالکل بستر پہ بیٹھا ہوا شخص ہے نا، یقین جانو کہ اگر اس کو بٹھا دینا سارا دن، اس کو 8 گھنٹے لگاتار کام کرتا دیکھے اور یہ صوفے پہ بیٹھا رہے، تو یہ طرز کھاتا رہے گا بیٹھا. کیوں؟ اس کو لگے گا وہ پتہ نہیں کتنا مشکل کام کر رہا ہے. جبکہ اسی مزدور سے جا کے شغل مارو، کوئی جگت مارو، وہ آپ کو فوراً جواب دینے والا ہے، اور اس کی جان نکل رہی ہے بیڈ پہ بیٹھے. تو اٹس آل اباؤٹ دی سچویشنز. تو ہمیں جو لگتا ہے کہ بڑے بھی ادھر کوئی ہارڈ شپ اور یہ کنسپٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اسلام میں آ گئے ہیں تو آپ دھکے ہی کھائیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. اسلام کا مطلب اللہ آپ کا مالک ہے، وہ آپ کا رازق ہے، اس کے فضل میں نہانا سیکھیں. یہ بھی شیطان نے آپ کو اس کی رحمت سے مایوس کیا ہے. سورۃ یوسف میں ہے نا کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تو ہے ہی نہیں. جو امیدیں یا رحمت سے دور ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اور شیطان کا کام ہی ہے کہ کسی طریقے آپ کو بھلوا دے کہ کوئی خدا ہے اور اس سے کوئی امیدیں ہیں، وہ امیدیں توڑوانا چاہتا ہے آپ کی ادھر سے، اور پھر آپ کو اسی دنیا کی امیدیں لگوائے گا، ادھر بھگوائے گا، ایک دن تھکا کے بٹھا کے جسم کھا کے جلدی بھیج دے گا. ایسا ہی ہے سر. یعنی کہ جن کی سر آج کل ڈیتھ ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں کئی فوٹو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ینگ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا وجہ ہے؟ یہ شیطان کا حملہ ہے یا یہ ویکسین تھی ڈیفینیٹلی کورونا کی؟ شیطان چاہتا ہے کہ بھئی آپ کو جلدی واپس بھیجے. اللہ نے جو زمین پہ آپ کو بھیجا ہے نا، اس کا مشن ہے آپ کو فیل کر کے بھیجنا. آپ کا وقت اس کو چاہیے بس. یا آپ اس کے لیے بہترین یہ یوٹیوب اور یہ سارا کچھ بہت بہترین ہتھیار ہے اس کا اس ٹائم، وقت کے ضیاع کا. اور اسی طریقے سے جو میکسیمم ہے وہ جان لینا ہے. منیمم یہ سر ہے کہ وقت ضائع کروا دے. ضیاء تو نہیں ہے، آپ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کے خلاف یوٹیوب پہ. دیکھیں ایک بات سمجھے، اب حقیقتیں نہیں بدلتی، حقیقتیں نہیں بدلتی. میں اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں بیٹھا ہوں تو میں بات بھی وہ نہ کروں. مطلب یہ حقیقت ہے کہ یوٹیوب ایک وقت کا ضیاع ہے، اور ایک اس میں یہ آپ کی بہت زیادہ. اب ہاں اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ آپ ہمیں اس کو ایک پراپر میڈیم کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اس میں پراپر کام کی بات ہو رہی ہے، کچھ سیکھ رہے ہیں، زندگی ڈیولپ ہو رہی ہے، دین سیکھ رہے ہیں، گرو کر رہی ہے. اٹس گڈ. لیکن ابھی میری ویڈیو کے بعد جو آپ ادھر ادھر کلپ دیکھنے نکل جائیں گے، انگلیاں چلیں گی، یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو، اور 10 اور چینلز پہ بھی جا کے دیکھیں گے، تو وہ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اچھا میں نے زندگی میں کبھی بھی مطلب مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایسی جا کے انیوا کبھی کوئی یوٹیوب پہ دیکھا ہو کہ بھئی کدھر کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا. اپنی اگر کوئی کام کی ریسرچ ہے، کوئی ٹاپک ہے، بس جسٹ دا اسپیسیفک ویڈیو یا اسپیسیفک، بس کبھی ٹھیک ہے. یہ سرفنگ نہیں کی. ورنہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ شروع میں دیکھتا تھا ایسی، بس دیکھنے لگو بس دیکھتے دیکھتے گھنٹوں گزر جائے، جیسے بچہ بازار چلا جائے، یہ حالت کر دی ہے. تو یہ ایسے ہی. میکسیمم اس کا ٹارگٹ ہے وقت چھین لے آپ سے، جو کہ زندگی کی شکل میں آپ کو ملا ہوتا ہے. اور منیمم شیطان کا یہ، بلکہ یہ کوئی چارٹ بنا کے اپنے گھروں میں لگا لیں کہ شیطان کا میکسیمم گول ہے زندگی کو چھین لینا، وقت کو چھین لینا، ختم کر دینا ہمیشہ کے لیے. اور منیمم یہ ہے کہ وقت کا ضیاع کرا دے. یہ ہے بالکل شیطان. سر، بہت زبردست. بلکہ اس کا کوئی اور چارٹ بنائیں اور مجھے ضرور اس کی فوٹو بھیجیں. ٹھیک ہے. باقی ناظرین جو لوگ اپوائنٹمنٹ کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں اب ریڈی ہیں. مجھے کافی کل کمنٹس آئے اپوائنٹمنٹس کے. کل 7 کمنٹس تھے جو اپوائنٹمنٹ کا پوچھ رہے تھے کہ وہ ہمارے اپوائنٹمنٹ کب ہوگی، تو ان کو ذرا کائنڈلی بتا دیں. ہاں جی بالکل. آج جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کے بعد آپ تقریباً جو ہے لگاتار اپنے ریمائنڈر میسیجز بھیجیں، تو انشاءاللہ آج اور کل میں جتنی بھی پینڈنگ اپوائنٹمنٹس تھی وہی ہوں گی انشاءاللہ. باقی اسکرین پہ نمبر ہے، جو لوگ اپنا پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر بھیجیں، اور ساتھ جو بھی اپنا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ اس نمبر جو اسکرین پہ چل رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور سامع صاحب اپنے فینس کو دعا دیا کریں.
بہت پیار کرتے ہیں, بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں, اسکرین شاٹ بھی بھیجتا ہوں اسامہ صاحب کو کہ یہ پیار بھرا میسج آپ کے لیے آیا. ہاں جی انشاءاللہ آپ سب دعاؤں میں یاد ہیں اور بے فکر ہو جائیں. اب تو جب تک ادھر ہیں آپ لوگوں کو دعائیں ڈھیروں جو ہیں وہ ملتی رہیں گی. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.